اپنے گھر والوں کے سامنے موت کی حالت میں لاچار پڑے رہنے کو یاد کرو کہ نہ اس وقت کوئی طبیب تمہیں مرنے سے روک سکے گا، نہ حبیب یعنی کوئی دوست تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے گا۔ جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی برائی نکل آئے، اور جو برا لگتا ہے اسے غور سے دیکھو، ممکن ہے کہ کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ وہ آدمی جس کا دنیا میں رہنا اور جانا برابر ہے وہ مومن ہے۔ جب تم دوسروں کے دکھ مٹانے لگو گے تو تمہارا درد اللہ مٹائے گا۔ مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفحوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یاد رکھنا، اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ قرآن پاک میں ایک ایسی آیت بھی ہے جو ظالم کے دل میں تیر اور مظلوم کے دل پر مرہم ہے، اور تیرا پروردگار بھولنے والا نہیں۔ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے جب اس کا دل کسی چیز کی گواہی دے رہا ہو مگر اس کی زبان خاموش ہو، جب اس کا دماغ چلا چلا کر کسی چیز کی صداقت کا اقرار کر رہا ہو مگر اس کے ہونٹ ساکت ہوں۔ جو بندہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بندے پر بار بار آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی چیزیں پھینک دیتے ہیں مگر اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کے بدلے میں اپنی سب سے بڑی نعمت فردوس کی ابدی بادشاہی دینے کے لیے تیار ہے۔ مگر آج لوگوں کے پاس ساری دینداری ہے، یہی ٹوٹا ہوا دل نہیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا کہ کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ وہ پتھروں سے مانگتے ہیں اپنی مرادیں، ہم تو ان کی امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بے شک سارا دن لوگوں کے درمیان گزاریں مگر ہر روز کم از کم کچھ وقت ایسا ضرور ہو جو آپ صرف اپنے رب کے ساتھ گزاریں۔ آپ کی روح اللہ سے مضبوط تعلق چاہتی ہے اور یہ تعلق اس کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے سے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اس سے باتیں کریں، اس سے اپنا ہر دکھ ہر بات شیئر کریں، اس کے سامنے آنسو بہائیں، وہ خالق ہے۔ کیا پتہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں اس نے عطا کرنا ہی ہو، مگر اس سے پہلے وہ تم سے بہت بڑے بڑے کام لینا چاہتا ہو سکتا ہے وہ تمہیں پہلے اپنے بہت قریب کرنا چاہتا ہو تاکہ جب تم اپنی خواہش پا بھی لو تو اس رب کائنات کو بھول نہ جاؤ۔ ہو سکتا ہے وہ تمہیں تمہاری خواہش کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ عطا کرنا چاہتا ہو، تو اس کی آزمائش کی گھڑی میں اس مالک پر بھروسہ رکھو، وہ تمہارے حصے کی خوشیاں تمہیں ضرور نصیب کرے گا۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا ہے، اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو یا رب میں ہی کیوں، وہ کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ قادر ہے کہ ہاتھ سے مسل دیے جانے والا بیج ایسا درخت بن جائے کہ چٹان کی طرح کھڑا ہو جائے، تو کیا یہی رب آپ کے پہاڑ دکھوں کو ریزہ ریزہ کر دینے پر قادر نہیں ہوگا؟ آسمان مشکلوں کو ستارہ کر دینے اور سمندر تکلیفوں کو گلستان کر دینے پر اللہ پر یقین رکھیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنہیں شکر کی توفیق حاصل ہے انہیں ہر طرف وہ نعمتیں اور رحمتیں دکھائی دیتی ہیں جو انہیں میسر ہیں، اور جو ناشکرے ہیں انہیں وہ نعمتیں دکھائی دیتی ہیں جو دوسروں کو میسر ہیں۔ افضل ایمان یہ ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہو کہ تم جہاں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔